آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت جناب علامہ سید قلبی عباس صاحب ہمارے ساتھ سوریہ دمشق سے موجود ہے۔ قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اور خطبہ نمبر 31 تک ہم نے جو ہے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ آج سے خطبہ نمبر 32 خطبہ نمبر 32 کا آغاز کریں گے۔ دنیا اور اہل دنیا کے متعلق مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ہی گہری گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ اس کی تشریح اور ترجمہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ حاضرون، ناظرون، مشارکون، مشترکون، مشاہدون، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امیر کائنات، جلال کائنات، مولائے کائنات کی عظیم ترین گفتگو اور ان کے خطبات بعنوان صدائے امام علی اہل بیت چینل لندن سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ، علی بن ابی طالب نے جہانیت کو آگاہ کرتے ہوئے خطبہ نمبر 32 ریفرنس ہے نہج بلاغہ کا۔ قال علی علیہ السلام ایہا الناس، اے لوگوں۔ ما قال علی ایہا المسلمون، ایہا المؤمنون، ایہا الاتقیاء الصالحون۔ کامن خطاب ہے علی بن ابی طالب کا، ایہا الناس، اے لوگوں۔ ناس میں سب شامل ہو۔ انک تصبحنا فی دہر عنود و زمن کنود۔ موسی صاحب غور فرما لیں، علی بن ابی طالب نے بیداری کا ایک عظیم ترین ایسا پیغام دیا ہے کہ جہان بشریت اگر علی بن ابی طالب کے اس کلام پر، اس بیان پر، اس خطبے پر غور کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کے بعد جو دائمی زندگی ہے، اس سے ہم صحیح معنوں میں استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور تلذذ بھی کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کج رفتار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا، عجیب 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 گفتگو علی بن ابی طالب نے جہان بشریت کو ہلا دیا۔ انک تصبحنا فی دہر عنود، یہ ٹیڑھی میڑھی عجیب سی رفتار والی دنیا کہ جہاں پر ہر شخص کو اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، نا شکر گزار دنیا۔ کیسی عجیب دنیا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ واقعاً پریکٹیکل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعد فیہا المحسن مسیئا۔ اس دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، اچھائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو خطا کار سمجھا جاتا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ یعنی اس دنیا میں جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کو خطا کار سمجھا جاتا ہے، نیکی کرنے والوں کو خطا کار سمجھا جاتا ہے۔ وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوًّا، اور ظالم اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یعنی ڈوبتی نس کو علی بن ابی طالب نے پکڑ کے جہان بشریت کو بیدار کر دیا کہ یہ کج رفتار زمانہ، ناشکر گزار افراد، ناشکر گزار دنیا کہ جہاں پر اچھے لوگوں کو گنہگار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لا ننتفع بما علمنا، مولا فرماتے ہیں جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ، یعنی اس کلام کے بعد علی بن ابی طالب نے واقعاً بیدار کر کے جہان بشریت کو فرمایا کہ جن چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے،
لا ننتفع بما علمنا، جن چیزوں کا ہمیں علم ہو گیا ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. آخرت کا علم ہمیں ہے مگر علم آخرت سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کس دنیا کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. We all have to departure. Tickets are booked and we have to departure. سب کو جانا ہے. مولا فرماتے عجیب زمانہ ہے کہ جہاں پر جانتے ہوئے جان کر بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، یعنی علم آنے کے بعد بھی، معلومات کے بعد بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. وَلَا نَسْأَلْ عَمَّا جَهِلْنَا. اللہ اکبر. اور جن چیزوں کو نہیں جانتے ان کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں ہیں. موسی صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. یعنی جن چیزوں کو نہیں جانتے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہیں پوچھتے. وَلَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلْ بِنَا. اللہ اکبر. اور مولا فرماتے ہیں کہ جب تک مصیبت آ نہیں جاتی خطرہ ہی محسوس نہیں کرتے. اللہ. یعنی ان کو اتنا آگاہ کیا جاتا ہے مگر یہ خطرہ محسوس نہیں کرتے. جب مصیبت آ جاتی ہے تب یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس زمانے کے 4 طرح کے لوگ ہیں. یعنی آج جو ہم زمانہ، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی تقسیم مولا نے کی کہ زمانے کے لوگ 4 طرح کے ہیں. 4 طرح کے. ان 4 گروہوں کا بھی قبلہ اس کو بھی ذرا کھول کے بیان کریں، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ہے؟ جزاکم اللہ. 4 طرح کے لوگ مولا نے جو تقسیم کیا ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہیں. اب یہاں پر ناظرین غور فرمائیں، خدا کی قسم علی بن ابی طالب کے کلام کو، بیان کو، لفظ کو، گفتگو کو، سینگ کو، حرف کو، جملے کو، فقرے کو واقعاً سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے. میں اپنے جوانوں سے، یوتھ سے کہوں گا کہ نہج بلاغہ ضرور پڑھو، ضرور پڑھو نہج بلاغہ. خدا کی قسم آپ کے شعور و شعار میں نورانیت پیدا ہو جائے گی، زندگی کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا آپ کو. نہج بلاغہ پڑھو، کنیکٹ ہو جاؤ گے اپنے خدا سے. نہج بلاغہ پڑھو، امام علی سے بھی کنیکٹ ہو جاؤ گے. 4 قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں. مولا کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں. منہم لا یمنع الفساد الا مہانت نفس وکلالت حد ونضید وفر. فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہیں فساد انگیزی سے مانے صرف ان کے نفس کا بے وقات ہونا ہے. یعنی نفس کا بے وقات ہونا صرف یہ ان کے لیے مانے ہیں. ان کی دھار کا گند ہونا اور ان کے پاس مال کا کم ہونا، یہ ایک ٹائپ، ایک قسم کے لوگ. دوسرے قسم کے لوگ کون سے مولا؟ منہم المسلط لسیف. کچھ افراد وہ ہیں جو اپنے طاقت کا اظہار کرتے ہیں. کچھ افراد وہ ہیں جو تلوار کی دھار کو تیز کرتے ہیں. کچھ افراد وہ ہیں جو اریاں تلوار دکھا کر اپنے دبدبے کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اور والمعلن بشر، اور شر کا اعلان کرتے ہیں. یعنی قوت ذرا سی آ گئی، تلوار کی دھار سے شر پھیلانا چاہتے ہیں. والمجلب بخیل وللرجل، اور یہ وہ افراد ہیں جو اپنے سوار اور پیادے کو جمع کرتے ہیں. وقد عشرت نفسہ واوبق دینہ لحطام ينتهزه او من قبن یقودو. یہ وہ لوگ ہیں، موسی صاحب غور کریں، ویری امپورٹنٹ سنگ آئی ایم گوئنگ ٹو کنوے دی میسج آف امام علی. تمام لوگوں سے کہوں گا کہ متوجہ ہو جائیں اور غور کر لیں، توجہ دے دیں. بہت عظیم سینٹنس علی بن ابی طالب کا، بہت امپورٹنٹ سینٹنس، بہت ہی عظیم جملہ، بہت ہی دقیق عبرہ. علی بن ابی طالب کی زبان سے، زبان ولایت و امامت سے 1400 سال پہلے جو الفاظ زبان نور سے جاری ہوئے تھے وہ آپ کی خدمت میں اہل بیت چینل کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اپنے تلوار سے شر پھیلاتے ہیں
اور اپنے افراد کو، گروہ کو، پیادوں کو، سواروں کو جمع کرتے ہیں صرف کچھ مال بٹورنے کے لیے. اللہ. اور فرمایا اپنے پوری تاریخ ہل جائے گی، پورے جہان بشریت کی تاریخ ہل جائے گی. کس لیے کرتے ہیں؟ کہ صرف کچھ مال بٹورنے کے لیے. اس کے بعد او مقنب یقودو، یا کسی دستے کی قیادت کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، کسی عشیرہ، کسی دستہ، کسی افراد، کسی حزب، کسی پارٹی کی لیڈرشپ کو حاصل کرنے کے لیے، قیادت کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو بٹورنے کے لیے. اللہ، یہ افراد اس طرح کے ہیں. او ممبرن یفرعہ، یا ممبر پر بلند ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا. سبحان اللہ. ممبر پر بلند ہونے کے لیے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ الْمَتْجَرُ، یہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تباہ کر دیا ہے. تلوار کی دھار، شر پھیلانا، لوگوں کو جمع کر لینا، قبیلے کو جمع کر لینا، افراد کو جمع کر لینا، قیادت کو حاصل کرنے کی لالچ، مال کو بٹور لینا. اور فرمایا آپ نے، اور ممبر پر بلند ہونے کے لیے اپنے نفس کو ان لوگوں نے وقف کر دیا، دین کو تباہ کر دیا. وَلَبِئْسَ الْمَتْجَرُ، یہ کیسا کتنا برا سودا ہے یہ. اللہ، دین کو برباد کر دیا مال بٹورنے کے لیے. مولا فرماتے کتنا برا سودا ہے یہ، کتنا وَلَبِئْسَ الْمَتْجَرُ، کتنا برا بزنس ہے یہ، کتنا برا تجارت ہے یہ، کتنی بری تجارت ہے، کتنا برا سودا ہے یہ. انتر الدنیا لنفسک سمنا. اللہ، کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ دین کو تباہ کر دیتا ہے مال کو بٹورنے کے لیے. آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں انتر الدنیا لنفسک سمنا، تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو. اللہ، انتر الدنیا لنفسک سمنا وَمِمَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ عِوَضًا، یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ کے پاس ان کو جو کچھ مل رہا وہ دنیا ہی میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں. صحیح. اور فرمایا یعنی ہلا دیا علی بن ابی طالب نے مال بٹورنے کے لیے، قیادت کو حاصل کرنے کے لیے، خود کو بلند کرنے کے لیے یہ کیا کیا کرتے ہیں. اور آگے بیان کروں دوسری قسم. بسم اللہ بسم اللہ. دوسری قسم میں 4 طرح کے تو لوگ ہو گئے، اور بالکل قبلہ 2 یعنی پوری 4 ہی کمپلیٹ کر لیں تو پھر ہم خطبہ نمبر 33 کے اوپر بڑھیں گے. اور بھی قسم رہ گئی ہیں اس کو. جی ہاں، پوری 4 مکمل کر جی. لیجیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا کو طلب کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا کو طلب کرتے ہیں. اچھی، جی اللہ، آخرت والے کاموں سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کے کاموں سے دنیا کو طلب کرتے ہیں. وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کے عمل سے آخرت کو طلب کریں. امپورٹنٹ آخرت ہے نا، صحیح. امپورٹنٹ مرنے کے بعد ہے نا، امپورٹنٹ محشر ہے، امپورٹنٹ ڈے آف ججمنٹ ہے، امپورٹنٹ آخرت ہے. مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے برعکس اپوزٹ چلتے ہیں. اللہ. اور فرمایا آپ نے یعنی دنیا کے عمل سے آخرت کو طلب نہیں کرتے، بلکہ اچھے کاموں سے یعنی آخرت والے کاموں سے دنیا طلب کرتے ہیں، جبکہ دنیا فانی ہے، گزر جانی ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے. اچھی، اس کے بعد آگے بڑھیے، دیکھتے کیا عظیم پیغام ہے. کہتے قد تامن من شخص وقارب من خطوے. عجیب، مولا فرماتے ہیں کہ عجیب یہ اپنے اوپر بڑا سکون وقار طاری رکھتے ہیں.
یہ اپنے اوپر بہت ہی سکون اور وقار کو طاری رکھتے ہیں. وَزَحْرَفَ مِن نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ وَاتَّخَذَ سِتْرَةَ اللَّهِ ذَرِيَّةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ. عجیب عجیب عجیب. آہستہ آہستہ یہ قدم بڑھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے ہیں. عجیب. اور اپنے نفسوں کو اس طرح سوار لیتے ہیں یا اپنے آپ کو اس طرح بنا لیتے ہیں یا اپنے آپ کو اس طرح سے تغییر کر لیتے ہیں، تعدیل کر لیتے ہیں، تغیر کر لیتے ہیں کہ لوگ ان کو امین سمجھیں. What does it mean؟ تو دھوکہ دے رہے ہیں نا، دھوکے باز ہے نا لوگ. یہ یعنی امین نہیں ہے، امین کی شکل بنا لیتے ہیں. وَاتَّخَذَ سِتْرَةَ اللَّهِ ذَرِيَّةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کے گناہ کرتے ہیں. اللہ. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی، اے جوانوں، میرے بچوں، میرے یوتھ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ایکچوئل میسج آف امام علی. سمجھیں علی بن ابی طالب کی بات کو، خود کو پریکٹیکل خالط الناس مخالطتا ان عشتم فی حنو الیکم وان متم بکو الیکم بکو علیکم. ایسی زندگی گزارو جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی خواہش کریں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ کے اوپر گریہ کریں. کتنا عظیم پیغام ہے علی بن ابی طالب کا. بے شک. اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، غور فرمایا آپ نے موسی صاحب؟ بالکل. بسم اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ دُعْلَةَ نَفْسِهِ وَإِنْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَتَزَيَّنَا بِلِبَاسِ أَهْلِ الزُّهَادِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَقْدَى. عجیب عجیب، کتنا عجیب ہے یہ انسان. ایک قسم وہ ہے کس کی مولا کا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کا نہ ہونا ان کو ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی. یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جو کمزور ہیں، طاقت نہیں ان کے پاس، اور نہ ساز و سامان کی فراوانی ہے ان کے پاس کہ وہ ملک گیری کے لیے، قبضے کے لیے، تسلط کے لیے یا دبنگئی کے لیے یا اپنی طاقت دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. تو وہ اٹھ نہیں پاتے چونکہ وہ آلریڈی کمزور ہیں اور نہ ساز و سامان ان کے پاس ہے. تو کیا کرتے ہیں یہ فَقَصَرَتْ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، ان حالات نے انہیں ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے عاجز کر دیا. یعنی ان کے حالات نے ان کو ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے عاجز کر دیا، پسماندہ لوگ، یعنی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. تو ابھی کیا کرتے ہیں؟ اب ان کی سمجھ لیں اور معاشرے کو پریکٹیکل غور سے دیکھیں. فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ. تو یہ افراد کیا کرتے ہیں کہ قناعت کے نام سے اپنے آپ کو یہ آراستہ کر دیتے ہیں. فَتَحَلَّى، اپنے آپ کو یہ اس کے رنگ میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو قناعت یا اپنے اوپر قناعت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو قناعت والا دکھانے لگتے ہیں. وَتَزَيَّنَا بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادِ، اور زاہدوں اور پرہیزگاروں کا لباس پہن لیتے ہیں. وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَقْدَى. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ زاہدوں کے لباس کو یہ اپنے اوپر سجا کر تاکہ لوگ ان کو متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، صاحب قناعت سمجھیں. مولا فرماتے ہیں جبکہ حالانکہ ان چیزوں سے کسی وقت بھی ان کو کوئی لگاؤ نہیں رہا ہے، نہ قناعت سے ان کو کوئی لگاؤ تھا اور نہ زہد و تقوی سے کوئی لگاؤ تھا. بس انہوں نے ایک شکل بنا لی، یعنی زاہدوں کے لباس کو پہن لیا اور معاشرے میں جینے لگے اور اپنے آپ کو صاحب قناعت اور صاحب دین سمجھنے لگے. یعنی لبادہ زہد و تقوی کو یوں ہی اوڑھ لیا. ہوتا ہے ایسا معاشرے میں کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہی.
اور ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں جو پریکٹیکل زاہد اور جو پریکٹیکل پرہیزگار نہ ہو، بناوٹی پرہیزگار جو ہوتے ہیں، بناوٹی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ مہلک ہیں، بہت زیادہ معاشرے کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ ان سے شر پھیلتا ہے، شر، کیونکہ اندر ان کے شر ہوتا ہے، اوپر سے وہ زہد اور تقوی دکھاتے ہیں، اوپر سے وہ قناعت، اور اوپر سے وہ زہد کا لبادہ اڑے ہوئے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں بندہ بڑا مومن ہے، نہیں، اندر ان کے شر ہے، اندر کا جو شر ہے نا وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ مولا نے آگاہ کر دیا کہ اس طرح کے بھی لوگ، ان کو پہچانو، ہر شخص کو دیکھ کے صاحب قناعت نہ سمجھنا، ہر شخص کو دیکھ کر صاحب دین نہ سمجھنا، ٹھیک ہے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، مگر ہر شخص کو ہم دیندار ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، یا آپ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ بڑا مومن ہے، بہت گریٹ ہے، بعد میں پتہ چلتا شرعی شر تھا ان کے اندر۔ تو مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قناعت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، زاہدوں والا کپڑا پہن لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو معاشرے میں بالکل زاہد اور پرہیزگار ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وَبَقِيَ الرِّجَالٌ غَضَّ أَبْصَارُهُمْ۔ ہاں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں، کیسے مولا؟ غَضَّ أَبْصَارُهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجَعِ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مرجع کو، یعنی وَبَقِيَ الرِّجَالُ غَضَّ أَبْصَارُهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، جو آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی موسی صاحب، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، مختصر لوگ ہیں کہ جو آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح۔ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ، اور انہوں نے آنسو بہا ڈالے، یعنی گریہ کر کر کے، رو رو کے انہوں نے آنسو بہا ڈالا۔ کیوں آنسو بہائے؟ آخرت کو یاد کر کے۔ یعنی اس دنیا میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں متقی پرہیزگار نیک، جو آخرت کی یاد میں روتے رہتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں۔ وَأَرَاقَ بہا دیا انہوں نے، دموعہم، دموع جو ہے وہ آنسوؤں کی جمع ہے، دموع، تو اپنے دموع کو، آنسوؤں کو بہا ڈالا، خوف المحشر، محشر کے خوف میں روتے رہتے ہیں۔ یہ سب فرضی اور جعلی کام نہیں کرتے کہ جعلی متقی بن جائے اور جعلی پرہیزگار بن جائیں اور جعلی اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار، نہیں، یہ افراد ان کے چہرے پر دیکھیں، نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کنیکٹڈ ہیں، یہ لوگ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے، اپنے مسجود سے، اپنے پالنہار سے، اپنے کریٹر سے بہت کنیکٹڈ ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، جیسے محشر یاد آتا ہے روتے ہیں۔ فَهُمْ بَيْنَ شَرِّ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ، وَخَائِفٍ مَقْمُومٍ وَصَوْكَةٍ مَقْعُومٍ، جھکی ہوئی ہوتی ہیں، آنسو رواں دواں ہوتے ہیں۔ ان میں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو الگ تھلگ تنہائی میں رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو الگ تھلگ تنہائی میں رہتے ہیں، اور کچھ خوف کے عالم میں ذلتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، یعنی جو محشر کا خوف ہے۔ وَدَاعٍ مُخْلِصٍ وَسَكْلَانٍ مَوْجٍ قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَّقِيَّةُ وَشَمِلَتْهُمْ الذِّلَّةُ فَهُمْ فِي بَحْرٍ عُجَاجٍ افواہہم ضامرہ وقلوبہم قرہہ وقد وعدوا حتی ملوا وقہروا حتی ذلوا وقتلوا حتی قلوا۔ خدا کی قسم ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو محشر کے خوف سے روتے رہتے ہیں، ان کے چہروں پر آنسوؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسے ہیں کہ کچھ اس میں سے الگ تھلگ ایک کونے میں ہوتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں دنیا دار لوگوں سے، الگ ہو جاتے ہیں، خوف و ہراس کی وجہ سے کچھ یہ ذلتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں، معاشرے والوں کو ستاتے ہیں، ذلتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو بالکل خاموشی اختیار ہوئے ہیں،
اور کچھ افراد وہ ہیں جو خاموشی سے دعا مانگتے رہتے، دعا مانگتے رہتے. کچھ غم و درد رسیدہ ہیں، اللہ اکبر، کچھ اس میں غم و درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے تنہائی میں بٹھا دیا ہے. اس کے بعد فَهُمْ فِي بَحْرٍ عُجَاجٍ أَفْوَاهُهْم ضَامِرَةٌ، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک شور دریا ہے، وہ ایک شور دریا میں ہے کہ جس میں پانی تو بہت ہوتا ہے، پانی کی کثرت ہوتی ہے، مگر اس پانی سے استفادہ نہیں کر پاتے، وہ پیاسے ہوتے ہیں، ان کے منہ بند اور دل مجروح ہوتے ہیں. افواہم دامر لوگوں قریہ، ان کے دل زخمی ہوتے ہیں، زخمی دل ہوتے ہیں بیچارے، معاشرہ انہیں زخم دیتا ہے، لوگ زخم دیتے ہیں، زخم کھا کھا کے یہ لوگ بس خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، زخمی لوگ ہیں، زخمی کہتے ہیں نا یہ بہت زخمی ہے، زخم دیا ان کو. حتی قد وعظوا حتی ملوا، ان کو اتنا سمجھایا بجھایا گیا کہ وہ اکتا گئے ہیں. وَقَهِرُوا حَتَّى ذَلُّوا، اور ان پر اتنا ظلم و جبر کیا گیا، اتنا ان کو ستایا گیا، یعنی یہ بیچارے لوگوں کو اتنے ایسے لوگوں کو اتنا ستایا گیا کہ یہ بیچارے جو ہے وہ دب گئے. وَقُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا، اور اتنا ان کو مارا گیا، اتنا ان کو قتل کیا گیا کہ یہ قلیل ہو گئے. اس کے بعد آخری فقرہ بیان کر دوں، پھر خطبہ نمبر 33 میں آؤں گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ، اے دنیا کے لوگوں، جی مولا. اب یہ مولا کی عظیم ترین نصیحت ہے، ویری امپورٹنٹ سینگ آف امام علی، بہت عظیم پیغام مولا دے رہے ہیں. دنیا کو اپنی نگاہوں میں ایسے رکھو ایک چھلکے کی طرح، بلکہ اس کے ریزے کی طرح. وَأَصْغَرْ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَدِ وَقُرَاضَةِ الْجَلَمِ وَاتَّعِذُ بِمَنْ كَوْنَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِذَ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ وَارْفُضُوهَا ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ. کتنا عظیم جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جی مولا کا دنیا کو چھلکے کے ریزے سے بدتر سمجھو. کیوں؟ کاپنے کے قبل لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو، جو لوگ چلے گئے، جو مر گئے، جنہوں نے دنیا چھوڑ دی، جن کے لاشوں کو تم نے اٹھایا ہے، جنہیں تم نے قبر تک پہنچایا، کیا اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وہ بھی تو کل تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کل تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، آج تمہارے ساتھ نہیں. عبرت حاصل نہیں کرتے؟ عبرت حاصل کرو. چلے گئے وہ لوگ، اس کے قبل کی کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں. تم عبرت حاصل کرو، تم جاؤ گے تمہارے بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں گے. فلاں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، آج نہیں ہے. Try to get this message of امام علی ابن ابی طالب. مولا فرماتے ہیں جاتے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو قبل اس کے کہ لوگ تمہارے جانے سے عبرت حاصل کریں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو. وَارْفُضُوهَا ذَمِيمَةً، اس سے قطع تعلق حاصل کرو، اس دنیا میں چپک نہ جاؤ، اس دنیا سے قطع تعلق کرو، اتنا رشتہ رکھو جتنی ضرورت ہے، بس دنیا میں کھو مت جاؤ. جب پیغمبر اکرم نہ رہے، جب مرسل اعظم نہ رہے تو کون رہے گا؟ یہ جماوری، یہ دولت، یہ قتال، یہ جدال، یہ جھگڑے، یہ نفسا نفسی، یہ نفرتیں، یہ غیبت، یہ حسد، یہ اتار، یہ چڑھاؤ، یہ گرانا، یہ اٹھانا، یہ زحمت، یہ مشاکل کیوں ہے؟ مختصر سی لائف ہے، مختصر ویری شارٹ، اس کے لیے کیوں اتنا؟ مولا فرماتے عبرت حاصل کرو. کل تمہارے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا، آج نہیں ہے. کل تم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، آج وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم عبرت حاصل کرو، ورنہ تمہارے لیے لوگ تم سے عبرت حاصل کریں گے. یعنی تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں گے.
نہج بلاغہ ہلا دے گی جہان بشریت کو اگر دنیا امام علی ابن ابی طالب کے کلام کو پڑھ لے اور سن لے اور سمجھ لے. بے شک. اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا سے قطع تعلق کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے تم سے زیادہ اس دنیا کے شائدہ تھے، محب تھے، چاہنے والے تھے، عاشق تھے. کیا ہوا ان کا؟ اس سے پہلے جو لوگ چلے گئے وہ بھی تو اس دنیا کے بڑے شائدہ تھے، مرید تھے، چاہنے والے تھے، عاشق تھے، اپنی زندگی کو اس دنیا میں تباہ کر دیا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ بھی تو چلے گئے. تو اس دنیا سے قطع تعلق کرو، ڈوب مت جاؤ اس دنیا میں، غرق مت ہو جاؤ اس دنیا میں. اس دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو خراب مت کرو. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل دنیا کے متعلق مولا امیر المومنین کی مارکۃ الآراء گفتگو لوگوں کے 4 گروہ کے بارے میں جو ہے وہ الگ الگ قبلہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس کا اصل متن جو مولا امیر المومنین کا نورانی کلام ہے جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوا، اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ اب خدمت پیش کیا گیا. خطبہ نمبر 33 کے اوپر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے. جب مولا امیر المومنین اہل بصرہ کے لیے ارشاد فرمایا جب آپ جنگ جمل کے اوپر روانہ ہو رہے تھے تو آپ کا خطاب اہل بصرہ سے قبلہ پیش فرما دیں. خطبہ نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عند خروج لقتال اہل البصرہ، جب نکل رہے تھے اور اہل بصرہ سے جنگ جمل کے وقت قتال کرنا تھا، اس وقت جو ہے یہ مولا کا خطبہ ہے. قال عبداللہ ابن العباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا علی امیر المومنین، میں امیر المومنین کے پاس پہنچا. بذی قارن وہو یقصف نعلا، میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مولا کائنات اپنے نعل کو سل رہے تھے، ٹانک رہے تھے، جو بھی لفظ آپ دیتے ہیں، یعنی پھٹی ہوئی جوتی کو مولا کائنات سل رہے تھے. فقال لی ما قیمت هذه النعل، مولا نے جیسے مجھے دیکھا، ابن عباس کہتے ہیں مجھ سے پوچھا اے ابن عباس یہ بتاؤ اس نعل کی، اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اللہ اکبر. تو فوراً ابن عباس نے جواب دیا لا قیمت لہا، مولا اس پھٹی ہوئی جوتی کی کیا قیمت ہے، یہ تو ایسی آلریڈی پھٹی ہوئی ہر طرف سے، اور اسے آپ سے لیں، اس کی تو کوئی قیمت ہے نہیں. اب اس کے بعد امیر کائنات کے دہنے مبارک سے جو لفظ، جو فقرہ نکلا، خدا کی قسم پوری جہان بشریت کو قربان ہو جانا چاہیے اس فقرے کے اوپر. مولا فرما واللہ، قسم کھائے لکھنے، واللہ لہی احب الی من امراتکم الا ان تقیم حقا او ادفع باطلا، خدا کی قسم میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہوتا، میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہوتا تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے. اس میں حق کا پیر جاتا یعنی ہے. تم سمجھتے علی کو حکومت کی لالچ ہے، حکومت کو تم اس نالے پر بھی نہیں سمجھتا، اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اب بات واضح ہو گئی کہ علی بن ابی طالب نے تلوار کی دھار سے، نوک سے، قوت سے، طاقت سے، اپنی جرأت سے، ہیبت سے، شجاعت سے کیوں نہیں خلافت چھینی، کیوں نہیں حکومت کو چھینا؟ اسی لیے نہیں چھینا کہ علی حکومت کو جو ہے اپنے نال، اپنی جوتی سے بدتر سمجھتے ہیں. جس کی حکمرانی کائنات پر ہو، جس کی حکمرانی ذرات و موجودات و وجودات و مخلوقات پر ہو، عالم ارواح میں جس کی حکومت ہو، جو موت و حیات پر اختیار رکھتا ہو، اذن الہی سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے معجزات اور اذن الہی سے لوگوں کی مدد کرے، مردوں کو زندہ کر دے، زندے کو مردہ کر دے، ذرات و موجودات و وجودات پر جس کی حکومت و حکمرانی ہو، اس کو حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ مولائے کائنات نے کہا اس جوتی، یہ جو جوتی جس کی کوئی قیمت نہیں مارکیٹ میں، اے ابن عباس جی مولا، کہا یہ جو جوتی ہے نا جس کی کوئی قیمت نہیں مارکیٹ میں، لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ زیادہ جوتی مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے. تو اس کا مطلب حکومت تو بالکل ہی بیکار ہے جب جوتی کی کوئی قیمت نہیں مارکیٹ میں، اس سے بدتر کہا یہ حکومت.
مجھے حکومت کرنا پسند نہیں ہے حکومت، مگر چونکہ حق کو قائم کرنا ہے اور باطل کو مٹانا ہے، قیام حق کے لیے علی کھڑے ہو رہے ہیں، حصول حکومت اور خلافت کے لیے نہیں۔ صحیح، کنٹینیو رکھیں قبلہ، بسم اللہ۔ جی کتنا عظیم جملہ علی بن ابی طالب کا۔ چک اور اس کے بعد ثم خرج علیہ السلام فخطب الناس فقال علیہ السلام، مولا نکلے اور لوگوں کو خطاب کیا اور ارشاد فرمائے، ان اللہ بعث محمدن، اللہ نے محمد کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے محمد کو بھیجا تھا، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَابًا، عرب میں کوئی نہیں تھا جو کتاب کو پڑھ سکے۔ اب ہم یہ تھوڑی کریں مولائے کائنات، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ، کوئی نہیں تھا عرب میں جو کتاب کو پڑھ سکے، وَلَا يَدَّعِي نُبُوَّةً، نہ ہی کوئی ایسا تھا جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّاهُمْ مَحَلَّتَهُمْ، آپ نے ان لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا۔ وَبَلَّغَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کیا، کہ جبکہ عرب میں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، من العرب یقرأ کتابا، کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، تو نبی نے آنے کے بعد بشر کو اس کے مقام تک پہنچایا اور منزل نجات تک پہنچایا۔ فاستقامت قناتہم، یہاں تک کہ ان کے سارے غم جاتے رہے، وَأَطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ، اور ان کے حالات بہتر ہو گئے، یعنی نبی نے ان کو بلند کیا، ان کو مقام دلایا، نجات دلائی، اور ان کے حالات کو بھی بہتر کر دیا۔ اس کے بعد اب آگے بڑھے مولا، کہتے ہیں اما واللہ، خدا کی قسم، مولا کائنات کے لفظ سے جب جملے جاری ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ واقعاً جو ہے وہ لسان اللہ کا جو حق ہے وہ علی بن ابی طالب کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ لسان اللہ، اما واللہ ان کنت لفی سوقتها حتی تولت بہدا فیرہا ما ضعفت ولا جبنت وان مسیری ہذا لمثلها فلا ابقرن الباطل حتی یخرج الحق من جنبه۔ اب یہ ایک جملہ ہے مگر بہت دقیق ہے، میں اس کو ذرا واضح کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کرتے تھے، یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا۔ ٹھیک، میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا، اور اب بھی میرا قدم ویسے ہی مقصد کے لیے ہے، تو صحیح تو میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں، یعنی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرماتے مالی ولقریش، مجھے قریش سے وجہ نزاع کیا ہے، یعنی میرے اور درمیان قریش کا کیا معاملہ ہے؟ واللہ لقد قاتلتم کافرین، خدا کی قسم میں نے تم سے جنگ کی جبکہ وہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ ولا اقاتلنہم مفتونین، اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں۔ وَإِنِّي لَصَاحِبُهُمْ بِالْأَمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمْ الْيَوْمَ، اللہ اکبر، اور جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل رہ چکا ہوں آج بھی ویسے ہی ثابت ہوں، یعنی کافروں کے مقابلے میں علی کا قدم لڑکھڑاتا نہیں ہے،
یہ خطبہ مولا متقیان نے اس وقت دیا جب جنگ جمل کے لیے نکل رہے تھے. یعنی مولا نے یہ بتا دیا کہ باطل کو چیر کے، یعنی کیا دقیق جملہ، باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں. اور فرمایا آپ نے فَلَا أَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ، یعنی اس کے اندر سے میں حق کو نکال لوں. یہ بہت ہی عظیم فقرہ مولا متقیان کا خطبہ نمبر 33 آج مکمل ہوا. کتنے دقائق آپ کے پاس ہیں؟ 2-4 منٹ. جی ہمارے پاس تقریباً 18 منٹ موجود ہیں، اور خطبہ نمبر 34 اگر جاتے ہیں. اس خطبے میں مولا امیر المومنین نے لوگوں کو اہل شام سے جنگ کے متعلق گفتگو اس میں فرمائی ہے، وہ بیان فرما دیا. ایک سلوات پڑھ لیں آپ مولا اہل بیت اطہار پر، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ. فی استنفار الناس الی اہل الشام. استنفار کہتے ہیں آمادہ کرنا، الرٹ کرنا. استنفار جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، الرٹ کرنا، آمادہ کرنا. یہ خطبہ مولا نے الرٹ کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا. موسی صاحب اگر آپ ملتفت ہوں تو آپ کے دہلیز شعور تک میں یہ الفاظ امیر کائنات پہنچا دوں. خطبہ نمبر 34. بسم اللہ. اف لکم، اف لکم، یہ علی کا جملہ ہے. لقد سئمت عتابکم ارضیتم بالحیات الدنیا من آخرت عوضا وبالذل من العز خلفا. امیر کائنات مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حیف ہے تم پر، لقد سئمت عتابکم، میں تم کو ملامت کرتے کرتے اکتا گیا ہوں. اللہ، تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت کو گوارا کرتے ہو. I am going to repeat this sentence, very important. تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت کو پسند کرتے ہو، گوارا کرتے ہو. اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم، جب میں تمہیں پکارتا ہوں، یعنی مولا متقیان علی بن ابی طالب نے کہا کہ تم عزت کے بجائے ذلت کو پسند کرتے ہو. کیسے لوگ ہو تم؟ استنفار ہے، استنفار. بیدار مولا کائنات الرٹ کر رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں. کیسے لوگ ہو تم؟ آخرت کی زندگی کے بجائے تم یہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو. کیسے لوگ ہو تم؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ذلت کی جگہ، عزت کی جگہ ذلت چاہتے ہو. عزت نہیں چاہیے تم کو، ذلت گوارا کرتے ہو. اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم، جب میں تم کو بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، آواز دیتا ہوں اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے. جہاد عدو یعنی تمہارے جو دشمن ہے ان سے جنگ کے لیے جب میں تم کو بلاتا ہوں، پکارتا ہوں. میرا دشمن ہے، تمہارے دشمن. علی کی کیا دشمنی تھی؟ جب میں تمہارے دشمن سے جنگ کے لیے تم کو آواز دیتا ہوں کہ اٹھو جنگ کرو، دارت اعینکم، تو تمہاری آنکھیں جو ہے نا ادھر ادھر تیرنے لگتی ہیں. اور فرمایا آپ نے کأنکم من الموت فی غمرۃ، تمہارے آنکھیں ایسے گھومنے لگتی ہیں نا، آنکھوں میں تقلب آ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم موت کے گرداب میں ہو. کأنکم من الموت فی غمرۃ، تمہیں جب میں بلاتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرو تو تمہارے آنکھیں دائیں بائیں ہونے لگتی ہیں. اس کے بعد جو ہے
ایسا لگتا ہے کہ تم موت کے گرداب میں ہو. وَمِنَ الذُّهُولِ فِي سَكْرَةٍ يُرْتَجْ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ. وَمِنَ الذُّهُولِ فِي سَكْرَةٍ، اور تم پر غفلت کی مدہوشی چھا جاتی ہے. اللہ، غفلت کی مدہوشی. امام کائنات بلا رہا ہے، امیر کائنات آواز دے رہے ہیں، اور تم پر غفلت کی مدہوشی چھا جاتی ہے. کیسے لوگ ہو تم؟ یرتج علیکم حواری فتعمہون، میری باتیں جیسے تمہارے سمجھ ہی میں نہ آتی ہوں، تم تو عجیب سے سستر رہ جاتے ہو. جی، امام کائنات بلاتا ہے تو غفلت کی مدہوشی میں کھو جاتے ہو. فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَعْلُوسَةٌ، معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہو گیا. فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَعْلُوسَةٌ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے. فَأَنْتُمْ، ارے تم عقل سے کام نہیں لیتے. وقت کا امام بلا رہا، وقت کا امام صدا دے رہا، امیر کائنات، مولا کائنات، جلال کائنات، نور کائنات، شرف کائنات، تعزیز کائنات، تبجیل کائنات، حماس کائنات، مولا کائنات بلا رہے ہیں، یا علیم، اور تم عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ، فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام نہیں لیتے. اے دنیا کے لوگوں، اے جو افراد بھی اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھیں گے، نہج بلاغہ پڑھیے، مولانا تقیان کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. صحیح. اچھا، اس میں کچھ لوگوں کی مثال اونٹوں سے بھی دی ہے اسی خطبے میں. جی اسی کمپلیٹ ہو خطبے جائیں دیجیے، 2 سینٹنس میں. ما انتم لی بثقۃ سجیس اللیالی وما انتم برکن یمال بکم ولا ظوافر عز یفتقر الیکم. اللہ فرماتے ہیں عجیب لوگ ہو، دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو. ما انتم لی بثقۃ، تم نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو دیا ہے. نہ تم کوئی قوی سہارا ہو، کوئی قوی سہارا تم نہیں ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمنوں کی طرف چلا جائے، آگے بڑھا جائے یا رخ کیا جائے. وما انتم برکن یمال بکم، نہ تم کوئی عزت و کامرانی کے وسیلے ہو. ولا ظوافر عز یفتقر الیکم، نہ کوئی تم عزت اور کامرانی کے لیے کوئی وسیلہ ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو. کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم ہو کیا؟ مولا پکار رہے تھے مگر یہ مدہوشی کا لبادہ اڑے ہوئے، دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر، علی کی آواز ان کے کانوں تک صحیح مانو نہیں پہنچی. جی موسی صاحب صحیح. اچھا، اسی خطبے میں مولانا نے ان لوگوں کی مثال اونٹوں سے دی ہے، یہ اس کو تشبیہ دی ہے، اس کی بھی ذرا تشریح فرما دیں. 10 منٹ ہے ہمارے پاس ڈاکٹر. جی 10 منٹ میں یہ خطبہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. مولا فرماتے ما انتم الا قابل ضل رعاتها، ارے تمہاری مثال تو اونٹوں جیسی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے. تمہاری مثال تو ان اونٹوں جیسی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں، یعنی کیئر ٹیکر جو کیئر ٹیک کرتے ہیں نا، جو جن کے چرواہے گم ہو گئے، تمہاری مثال تو ایسی جن کے چرواہے گم ہو گئے. فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انتشرت من آخر،
عجیب طرح کہ تم لوگ، تمہیں اس طرف سے سمیٹا جاتا ہے، تم اس طرف جا کے تتر بتر ہو جاتے ہو، اس طرف سے تم کو لا کے سمیٹا جاتا ہے، تم دوسری طرف تتر بتر ہو جاتے ہو. تمہاری مثال ان اونٹوں جیسی ہے جن کا کوئی چرواہا ہی نہیں ہے. ادھر سے اکٹھا کرو ادھر تتر بتر ہو جاتے ہو، ادھر سے لاؤ اس طرف سیٹ کرو ادھر ادھر تم ہو جاتے ہو. تم ایسے لوگ ہو، تم اونٹ کے جیسے ہو کہ جس کا چرواہا گم ہو گیا، کھو گیا ہو. لعمر اللہ، اللہ اکبر، خدا کی قسم، علی بن ابی طالب نے قسم کھایا. سار نار الحرب انتم تکادون ولا تکیدون. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو. تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں، تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں، اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے. ولا تکیدون، تمہارے خلاف تو تدبیریں ہوتی ہیں، دشمن تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تم کچھ نہیں، ہوئی بیٹھے ہو. وَتُنْتَقَسُ أَطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ. کیا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہیں غصہ نہیں آتا. فَلَا تَمْتَعِضُونَ، تمہیں غصہ نہیں آتا. تمہاری حدود کم ہو رہے ہیں، لوگ قابض ہو رہے ہیں. لا ينام عنكم وانتم فی غفلۃ ساہون. وہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوتے اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو. وہ دشمن تو تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوتے مگر تم سب کچھ بھولے ہوئے ہو. غلب واللہ المتخاذلون. خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں. یہ مولا نے کہہ دیا، ایک دوسرے پر ٹالنے والے، میں نہیں وہ نہیں، یہ ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں. غلبا واللہ المتخاذل وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ اکبر، خدا کی قسم. پھر مولا نے قسم کھائی. موسی صاحب، موسی صاحب توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بالکل 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 بالکل. پھر قسم کھایا انی لأظن بکم ان لو حمس الوغى واستحر الموت قد انفرجتم ان ابی طالب انفراج الراس. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارے متعلق یہ گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ تیز ہونے لگے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم علی بن ابی طالب سے کٹ جاؤ گے. اس طرح سے کٹ جاؤ گے جس طرح سے بدن سر سے کٹ کر دوبارہ اس کا پلٹنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے سر سے بدن سے سر کٹ جائے اور پھر اس کا ملنا، تم ایسے کٹ جاؤ گے. اگر ماحول جنگ کا ہو جائے تو تم دھوکہ دو گے، بھاگ جاؤ گے. واللہ ان امرا یمکن عدوہ من نفسہ یعرق لحمہ. خدا کی قسم جو شخص اپنے دشمن کو، موسی صاحب عرض کرتے ہیں وقت آپ کے پاس یہ فقرہ؟ جی بالکل، ابھی 5 منٹ ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو شخص اپنے دشمنوں کو اس طرح اپنے پر قابو دے دے کہ یعرق لحمہ ویحشم عظمہ، اس طرح سے وہ قابو دے دے کہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے. یعنی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ کیسے لوگ ہو تم نے دشمنوں کو اپنے اوپر اتنا قابو دے دیا کہ تمہاری ہڈیوں کو توڑ دیں، گوشت تک کو اتار ڈالیں، ہڈیوں کو توڑ کے کھال کو پارا پارا کر دیں. تو اس کا عجز اتنا، اللہ اکبر، عظیم جملہ مولا کا. تو اس کا عجز انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یفری جلدہ لعظیم عجزو ضعیف ما دمت علیہ جوانح صدرے انت فکن ذالک شیط فاما انا فواللہ دون ان عوتی ذالک
दरबुन बिल मशरफियत ततीर मिनहु फराशुन अलहाम व ततीहु सवाइद वल अक़दाम व यफ़अलुल्लाहु बअद ज़ालिका मा यशा। मैं जल्दी से, कम दकीके आपके पास रह गए। मौला फरमाते हैं कि ये तो अगर ये हालत रही तो अजीब कैफियत होगी, और सीनों की पसलियों में गिरा हुआ दिल कमजोर और नातवा होता है। अगर तुम ऐसा होना चाहते हो तो हुआ करो, लेकिन मैं तो ऐसा उस वक्त तक न होने दूंगा जब तक मकाम मशारिफ की तेज धार तलवारें चला न लूं कि जिससे सर की हड्डियों के परखच्चे उड़ जाएं। और बाजार, और गौर कीजिएगा, यानी पूरी दुनिया को मौला ने हिला दिया। आज लोग बाजारों में जाते हैं, अपने आप को जरी समझते हैं। मौला फरमाते हैं कि सर की हड्डियों के परखच्चे न उड़ जाएं और कदम कट कट के गिरने लगे। इसके बावजूद अल्लाह चाहे, यानी जो अल्लाह चाहे वो अल्लाह करेगा। अब आखिरी में इन्ना ली अलैकुम हक्का, ऐ लोगों, एक तो मेरा तुम पर हक है, वलकुम अलैया हक्कुन, और एक हक तुम्हारा मुझ पर है। फअम्मा हक्कुकुम अलैया फन्नसीहतु लकुम व तौफीर, उसके बाद फरमाते हैं व तौफीर फैअकुम अलैकुम व तालीमुकुम कैला तजहलून व तादीबुकुम कैमा तअलमू व अम्मा हक्की अलैकुम फलवफा बिल बैअति वन नसीहतु फिल मशहदी वल मगीब वल इजाबतु हिना अदउकुम व ताअतु हिना अमरुकुम। मौला फरमाते हैं कि लोगों, एक तो मेरा तुम पर हक है और एक तुम्हारा मुझ पर हक है। और फरमा रहे मुफ्ती साहब, जी बिल्कुल, तुम्हारा मुझ पर हक ये है कि तुम्हारी खैरखाही पेश नजर रखूं और बैतुल माल से तुम्हारा मैं पूरा हिस्सा तुमको देता रहूं, और तुम्हें तालीम दूं ताकि तुम जाहिल ना रहो, और इस तरह तुम्हें तहजीब व अदब और सुलूक व अखलाक सिखाऊं कि जिस पर तुम अमल करो। और मेरा हक तुम पर यह है कि बैअत की जिम्मेदारियों को पूरा करो। मौला ने क्या जुमला कहा कि फल वफाउ बिल बैअत, बैअत की जिम्मेदारियों को तुम पूरा करो, और सामने और पसे पुष्ट खैर खाही करो मेरी। जब बुलाऊं तो मेरी सदा पर लब्बैक कहो, वल इजाबा हिना अदउकुम, जब भी बुलाऊं तो मेरी आवाज पर लब्बैक कहो, वत्ताअतु हिना अमुरुकुम, और जब कोई हुक्म दूं तो उसकी तामील करो। ये मेरा और तुम्हारा हक ये है। मौलाए मुत्तकियान जलाल कायनात अमीर कायनात ने इस खुतबे में अजीम पैगामात दिया। नाजरीन, इस खुतबे को जरूर पढ़िए और सोचिए कि मौला आपसे, पूरी दुनिया के कायनात के मौला आपसे, हम सबसे जहान बशरियत से क्या कहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है कि मतलब फिर आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। और इस वक्त 3 शाबान की भी शब जो है वो लग चुकी है, और जाते जाते तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद पेश करेंगे। और नहजुल बलागा में हमारी गुफ्तगू सदा इमाम अली पे खुतबा नंबर 32 से शुरू हुई और खुतबा नंबर 34 हमने जो है वो आज कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा आने वाले प्रोग्राम में खुतबा नंबर 35 से अपनी गुफ्तगू को मुत्तसिल करेंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल जो के टाइम से 4:30 बजे होगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।